وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، بالکل ٹھیک نہیں کہتے۔ مہک کا پہلا امپریشن تو یہ تھا کہ وہ بہت ہی معصوم سی ہمدرد قسم کی اور بلا مقصد ہی سب کا خیال رکھنے والی لڑکی ہے، لیکن اس کے اصل رنگ تو اب جا کے سامنے آ رہے ہیں جب اسے سارے اختیارات ملے ہیں۔ اسی طرح ایمان کا امپریشن ایسا تھا کہ وہ ڈرپوک سی بس اپنا گھر بسا کے خوش رہنے والی ہے، اور اگر اس کا گھر نہ بسا تو وہ تو شاید دنیا سے روٹھ ہی جائے گی۔ لیکن وہ تو اتنی بہادر نکلی کہ شاہویر کے دھوکے کا تو لگتا ہے جیسے اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ وہ اس طرح اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی کہ دن بہ دن ترقی پہ ترقی کرتی جا رہی ہے۔ اور پھر رہی فبیہا تو وہ ہمیشہ لڑاکا اور ایسی محسوس ہوتی تھی کہ کسی کے روب میں کبھی نہیں آئے گی، یا کسی کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھنے کا اسے کوئی شوق نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایسے حالات میں وہ گھر میں سکون پیدا کرنے کے لیے مہک کے بلا وجہ کے احکامات بھی مان رہی ہے، اور یہاں تک کہ وہ کھانا بھی بنانا سیکھ رہی ہے جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں بنایا تھا۔ ایمان سے کھانا بنانا سیکھ کے بہت ہی مزے کی چکن کڑھائی بنا دیتی ہے، لیکن پھر کہتے ہیں نا کہ عادتیں کبھی بدل نہیں سکتی۔ اب فبیہا جو کہ امیر ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اسے بلا وجہ کا کسی کا روب تو پسند ہی نہیں ہے، اور ناجائز بات پہ فوراً وہ بول پڑتی ہے۔ اسی لیے مہک بھابھی کے خلاف بھی سب سے پہلے وہی آواز اٹھانے والی ہے اور اپنے سسر کے سامنے بغاوت کر دے گی کہ ہمیں آپ کا یہ فیصلہ بالکل منظور نہیں ہے جو آپ نے سارے اختیارات مہک بھابھی کے ذمہ ڈال دیے ہیں۔ مہک بھی تو اختیارات ملنے کے بعد اتنی اوور ہو جاتی ہے کہ اس کی ماں جب گھر آتی ہے تو ماں کے ساتھ گپے لگانے کے لیے مصروف ہو جاتی ہے، اور بیٹھے بیٹھے فبیہا کو ہی کہہ دیتی ہے کہ میری امی کے لیے ایک گلاس پانی لے آنا۔ فبیہا وہاں تو پانی لے آتی ہے، لیکن بعد میں المیر اور آصف صاحب کے سامنے صاف صاف بغاوت کرے گی کہ کس طرح مہک نے مجھے اپنی نوکرانی سمجھ لیا ہے، میں اس سے زیادہ اچھی فیملی کی لڑکی ہوں، تو اس کا یہ بالکل حق نہیں بنتا کہ وہ مجھ پہ اس طرح روب جھاڑنے کی کوشش کرے۔ اور ایون اگلے دن المیر جب آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا ہوتا ہے تو فبیہا سے پوچھتا ہے کہ میرے جوتے کہاں رکھے ہیں۔ فبیہا اسے بھی طنزیاً کہتی ہے کہ یہ تو مہک بھابھی کو ہی پتا ہوگا۔ اب المیر کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیا کہ میرے جوتوں کے بارے میں مہک کو ہی پتا ہوگا، تو فبیہا صاف صاف بول دیتی ہے کہ مہک بھابھی کو تو گھر کی ہر بات پتا ہوتی ہے نا، کس کی زندگی میں کیا مسائل ہیں، کیا چل رہا ہے اور کیسے اس کے مسائل سالو کرنے ہیں، یہ سب کچھ وہ سمجھتی ہیں کہ وہی جانتی ہیں، اور پھر سب کی زندگیوں میں اپنے فیصلے زبردستی مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ المیر کہہ دیتا ہے کہ فی الحال تو مجھے جلدی شاپ پہ جانا ہے، لیکن شام کو آ کے میں لازمی آریان بھائی سے اس بات کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ وہ مہک بھابھی کو اپنے لمٹس میں رہنا سکھائیں۔ دوسری طرف ایمان اور شاہویر کے بہت زیادہ پرسنل مسائل کے اندر بھی مہک اپنی دخل اندازی کرنا اور اپنی ٹانگ گھسانا اپنا فرض سمجھ دیتی ہے۔ ایمان کے جاب سے تو وہ ویسے ہی جیلس ہوتی ہے، اور اب پھر جیسے ایمان کی کچھ عرصے بعد ہی ترقی ہوتی جا رہی ہے، یہ تو مہک کو بالکل برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ ایمان سے بھی بارہا کہہ چکی ہے کہ تمہیں جاب چھوڑ دینی چاہیے، اور اپنے سسر آصف صاحب کو بھی یہی بات کہتی ہے، اور انہیں مہک کی جاب کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتی ہے کہ گھر کے کاموں میں بلا وجہ حرج ہوتا ہے اور ایمان کی بھی یہاں پہ ضرورت ہے۔ لیکن شکر ہے کہ آصف صاحب اسے صاف ہی بتا دیتے ہیں کہ ایمان کی نوکری کا فیصلہ تو اس کا پرسنل میٹر ہے، اس میں تمہیں یا مجھے اپنا مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن مہک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی اور ایمان سے جا کے کہہ دے گی کہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا کہ گھر میں تم اور شاہویر میاں بیوی ہو لیکن ایک دوسرے سے خفا پھرتے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم شاہویر کو شوہر کا حق دے دو اور اسی کے کمرے میں ہی شفٹ ہو جاؤ، اور تم دونوں اپنے یہ معاملات بالکل درست کر لو۔ ایمان تو مہک کو صاف کہہ دیتی ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، لیکن مہک پھر بھی کہہ دیتی ہے کہ میں تب تک سکون کا سانس نہیں لوں گی جب تک میں یہ معاملات درست نہیں کر دیتی، کیونکہ اس گھر کے اختیارات مجھے سونپ دیے گئے ہیں، اور اب میں اس گھر میں کچھ بھی غلط دیکھنا نہیں چاہتی بلکہ سب کچھ ٹھیک دیکھنا چاہتی ہوں، اور شاہویر سے تمہیں اپنا رشتہ درست کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنی نوکری چھوڑنی ہوگی، کیونکہ اس نوکری کی بدولت تم اپنے شوہر سے بہت دور ہو چکی ہو، گھر میں رہو گی، زاویار کا خیال بھی اچھے سے رکھ پاؤ گی، اور پھر یوں ہی شاہویر سے بھی قریب ہو جاؤ گی۔ لیکن ایمان بھی اب بغاوت کر دے گی، یہ سب باتیں تو اس کی برداشت سے بالکل باہر ہے۔ پہلے تو وہ مہک کو ہی صاف سنا دے گی کہ میرے بچے کو آپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری نہیں دی ہے میں اسے اپنی ماں کے گھر ہی چھوڑ کے آتی ہوں، تو آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور رہا میرا اور شاہویر کا معاملہ، تو اس پہ تو آپ کو اپنی ٹانگ بالکل نہیں گھسانی چاہیے۔
लेकिन शाहवीर को जब ये बात पता चलेगी तो वो महक भाभी का ही साथ देगा, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं यही चाहता है कि ईमान मुझे माफ कर दे दिल से और फिर से पहले की तरह ही मेरा सारा ख्याल रखने लग जाए और मुझसे मोहब्बत भी करने लग जाए और सब कुछ भूल जाए, जैसे महानूर का चैप्टर तो जिंदगी में आया ही नहीं। बहरहाल शाहवीर को अपनी गलतियों पे दिल से शर्मिंदगी तो है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि ईमान से वो अब जो भी एक्सपेक्ट कर रहा है वो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल पूरी उतर जाए, क्योंकि खुद तो वो ईमान की एक्सपेक्टेशंस पे आज तक पूरा नहीं उतर पाया। तो ईमान उसे माफ करती है, नहीं करती, या अगर करती भी है तो कितना देर से जाके करती है, ये सारे फैसले ईमान के ही होने चाहिए। बहरहाल शाहवीर आसिफ साहब से कहता है कि मैंने माजी में बहुत गलत फैसले लिए हैं, सबसे गलत तो कारोबार के फैसले हैं और बहुत नुकसान झेला है। आसिफ साहब भी कह देते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंसान को अपनी खामियों का खुद ही पता चल जाए और अब से देखना तुम्हारी कामयाबी का भी आगाज हो जाएगा। खैर, अब जिस मामले का सबसे ज्यादा इंतजार है वो तो है राहिम और मुस्कान की शादी, जो कि अब अंबर बेगम की वफात की वजह से कुछ न कुछ डिले तो हो ही गई है। राहिम की मां मुस्कान से मिलने जाती हैं और मुस्कान उनके लिए अच्छे से डिनर का इंतजाम करती है और राहिम की मां भी यहाँ खुले दिल से उसके खानों की और उसकी हर आदत की बहुत ज्यादा तारीफ करती हैं। और राहिम की मां बहुत ही अच्छी खातून लगती है मुझे अक्सर ही बातों की वजह से, वरना असासे तो कहाँ बहू की तारीफें करती हैं, जबरदस्ती हर काम उस पे लाद तो दिया जाता है, लेकिन तारीफ करने में इतनी कंजूसी की जाती है कि कहीं वो गलत फहमियों का शिकार न हो जाए और खुद को हमसे बेहतर न समझने लग जाए। इसीलिए खाने में कोई नुक्स हो वो तो फौरन बता दिया जाता है, पर तारीफ तो कभी नहीं की जाती। और फिर ऐसे ही बुराइयां कर करके भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुएं अच्छे दिल के साथ हमारे लिए सब काम करती भी रहें। राहिम की माँ तो ईमान से भी बहुत इम्प्रेस होती है और उसे बताती है कि राहिम तो पिछले साल से इसी ऑफिस में जॉब कर रहा है, लेकिन उसकी एक भी तरक्की नहीं हुई, पर वो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है और बताता है कि ईमान कितनी मेहनती है और उसकी 2 बार तरक्की हो चुकी है और अब तो तुम्हें ऑफिस का हेड बनाने के लिए भी सजेस्ट किया जा रहा है। लेकिन ईमान थोड़ी सी भी प्राउड नहीं होती इन बातों पे भी, बल्कि वो तो इतनी डाउन टू अर्थ है कि इतनी कामयाबी होने के बावजूद कभी भी उसने किसी के ऊपर अपना रोब झाड़ने की जरूरत नहीं महसूस की। फबीहा की वालदा की तबीयत भी अब कुछ बेहतर होती जा रही है और अब तो वो इलाज के लिए अमेरिका जा रही हैं। होपफुली जब वो अमेरिका से वापस आएंगी कुछ अरसे बाद तो उनकी ये बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुकी होगी। लेकिन फबीहा जो कि महक भाभी से बहुत ज्यादा तंग है, तो समझ नहीं आती कि जो पहले अपनी माँ के घर ही जाके बैठी रहती थी, तो अब उसकी माँ का घर वैसे भी फारिग है, तो वो महक भाभी के ये रोग झेल क्यों रही है। वो चुपचाप अलमीर को अपने वालदैन के घर ले जाके वहीं सुकून से क्यों नहीं रहना शुरू कर देती। वहाँ तो उसके वालदैन के ढेरों ढेर नौकर भी हैं। तो फबीहा महक जैसी लड़कियों का रोब एक 2 दिन के लिए भी आखिर क्यों झेल रही है। खैर, बहुत जल्द तो यकीनन फबीहा यही करने वाली है और शायद महक चाहती भी यही है कि इस घर से सब लोग निकल जाएं, ताकि वो इस घर में अकेली रह जाए और इस घर की मालकिन बन जाए। क्या महक का ये ख्वाब कभी पूरा हो भी पाएगा या सिर्फ उसका ख्वाब ही रह जाएगा, ये तो हम आने वाली चंद एपिसोड्स में ही देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।